میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اللہ عز و جل نے ایک اور مقام پر جنت کا وعدہ فرمایا، اس کے لیے کسی اور صفت کا ذکر اس نے فرمایا۔ قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر تفصیل کے ساتھ کہیں کسی چیز کا ذکر ہے، کہیں بہت شارٹ کے اندر ذکر ہے، لیکن وعدے جو کچھ اس نے جس عمل کی بنیاد پر فرمائے ہیں وہ ان سارے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح لفظوں میں فرما دیا اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ اب آئیے دوسرا وعدہ اس کا جنتی سے متعلق، کس کو وہ جنت، یہاں تو لفظ وعدہ استعمال اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغات کا وعدہ کیا ہے۔ جو مسلمان ہیں، اب آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصطلاح شریعت کے اعتبار سے یقیناً ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کامل مسلمان ہونے کے جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ ہم اسے اپنے اندر تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حضور نے مسلمان کی تعریف فرمائی۔ مسلمان کبھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں، بلکہ مسلمان کی وجہ سے دوسرا مسلمان ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف۔ جب ہماری زندگی کے اندر کمال اسلام پیدا ہو جائے گا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو اگر مسلمان، تو اللہ نے باغات کا وعدہ کیا ہے۔ جنت کے معنی باغ کے بھی ہوتے ہیں، تو باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بیوٹیفل منظر، اللہ اکبر، نیچرل بالکل۔ آج آدمی سمندر کے کنارے جا کر بیٹھتا ہے، نہروں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہل اسٹیشن پر جاتا ہے، جھرنے دیکھتا ہے، کوئی نائگرا فال دیکھنے کے لیے کینیڈا اور امریکہ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، وہ بہتے ہوئے جھرنے انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو میرا رب انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر میں نے کیا چیز کو اچھا سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے اور وہ کس چیز کو بیوٹی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس جنت کی خوبصورتی کا تذکرہ فرمایا، ایسے باغات میں اللہ عز و جل ہمیں رکھے گا جس باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا میرے بندوں گھبرانا نہیں، یہ ٹیمپرری تم وہاں نہیں رہو گے، اللہ فرماتے ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں ہمیشہ۔ اور پاکیزہ مکانوں کا وعدہ بسنے کے باغات میں، یعنی جو باغات ہوں گے، جو گارڈن ہوگا، اس میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ اللہ ان پاکیزہ مکانات کے اندر رکھنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ باغات بھی ہوں گے، پاکیزہ مکانات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی۔ یہ ساری چیزوں کا وعدہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ وہ وعدہ کر رہا ہے جس سے سچا وعدہ کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ وعدہ فرما رہا ہے کس کے لیے؟ جو ایمان والے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، اے اللہ ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما، تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو
تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ہم حقدار بن جائیں۔ اب یہیں پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے جو فرمایا اسے بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور یہی بڑی مراد پانا ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ہم اس کو خوش کرنے کی فکر، اس کو خوش کرنے کی فکر، اس کو راضی کرنے کی فکر، تو قرآن کہتا ہے نہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اس کی فکر کرو، اس لیے کہ جنت کوئی نہیں دے سکتا، جنت کا مالک بھی وہی ہے، جنت کا خالق بھی وہی ہے، اس لیے اس کو راضی کر لو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، رب کو راضی کرنا آسان ہے۔ رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، لیکن رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چند قطرے آنسو کے بہا دے، زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی، رب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ناراض ہو جائے، چلیے ماشاءاللہ حالات سے واقف ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، کسی ویلیج میں تو رہتے نہیں آپ، اور سمجھدار بھی آپ ہیں ماشاءاللہ۔ بیوی ناراض ہو گئی، ہم گھر سے باہر نکل گئے، بیٹھے ہوئے سگریٹ پہ سگریٹ کوئی پھونک رہا ہے، کوئی دوستوں کے یہاں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، وہیں کوئی نریمن پوائنٹ پہ چلا گیا، کھانا اچھا نہیں لگتا، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ پتہ چلا کہ ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں وہ اگر ناراض ہو جائے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، آرام چھوٹ جاتا ہے، سکون چھوٹ جاتا ہے۔ یار خدا سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا کون ہے؟ کوئی تو نہیں۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہم صبح سے لے کر رات تک وہ جن کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو ناراض پر ناراض کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ لگاتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، سب ناراض ہو چل جائے گا، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی تمہاری سنور گئی اور آخرت بھی تمہاری سنور گئی۔